جس انسان نے خود کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ دوسرے کو آئینہ نہیں بنائیں گے، آپ کو اپنی ذات کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ ہم سارا وقت لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سارا وقت بولتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے۔ آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ اپنے اندر کچھ سمانے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھو، اپنے آپ کو بھر کر مت رکھنا، خالی خالی رکھنا۔ پانی اس گھڑے کو زیادہ بھرتا ہے جو خالی خالی ہوتا ہے، اور جو برتن منہ تک بھرا ہوتا ہے اسے نہیں۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ محبت میں مبتلا شخص عام انسانوں سے زیادہ امن پسند اور صلح رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک غلام نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم غلام نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے اندر ہی اندر گہرا چلا جاتا ہے وہی اوپر کو اٹھتا ہے اور وہی رفعت حاصل کرتا ہے۔ دل کو صاف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں۔ چلیں، محبت کرنا مشکل کام ہے، آپ انسان کو انسان ہی تسلیم کر لیں۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، جو دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا۔ سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے۔ سچ اوڑھا نہیں جاتا، سچ اوڑھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ جدوجہد کرنے کی، بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھنے اور سیدھا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلے کے اندر اترنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تم مسئلے کے اندر اتر کر نہیں دیکھو گے، اسی طرح بے چین و بے قرار رہو گے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کریکٹر سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ علم حاصل کرنا تو ایک اندر کی خوبصورتی ہے۔ انسان اپنی روح کو نشو و نما عطا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کے مقام پر اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو، اور جب انعام تقسیم ہونے لگے تو جماعت میں سب سے پیچھے ہو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آدمی ڈرتا ہے اپنے آپ کو فیس کرنے سے، اور اس لیے بہت سے لوگ عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن خود احتسابی میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں بیٹھ کر سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں، جو میں اگر دور کروں گا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ان پر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ اور کوئی پہاڑ نہیں گرتا۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا۔
آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر جب پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ آپ کی خواہش کے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کو کھلائیں، ساتھ ساتھ رکھیں، لیکن خواہش کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود گھر نہیں آتی۔ مال و دولت آپ کو خوشی عطا نہیں کرتے، خوشی آپ کے اندر کی لہر ہے۔ جب تک انسان کے اندر کی آلودگی ختم نہیں ہوگی، باہر کی آلودگی سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے۔